انصاف دو۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ایسے سربراہ مملکت کے بارے میں رپورٹ کیا جس نے بدعنوان لوگوں کو استثنا دے کر اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا۔ معاشرہ تنزلی کا شکار ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے انصاف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ صحیح بخاری نمبر 6787 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ تنبیہ کی ہے کہ پچھلی قومیں تباہ ہوں کیونکہ حاکم کمزوروں کو سزا دیتے تھے جب وہ قانون توڑتے تھے، لیکن امیر اور باصر کو معاف کر دیتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سربراہ مملکت ہونے کے ناطے اس حدیث میں یہاں تک اعلان فرمایا کہ اگر ان کی اپنی بیٹی نے کوئی جرم کیا تو وہ اس پر پوری قانونی سزا نافذ کریں گے۔ اگرچہ عوام الناس کے ارکان اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے قائدین کو صرف اپنے اعمال پر قائم رہنے کا مشورہ دے سکیں، لیکن وہ اپنے تمام معاملات اور اعمال میں انصاف سے کام لے کر ان پر بالواسطہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان کو اپنے زیر کفالت افراد جیسے کہ ان کے بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہوئے انصاف سے کام لینا چاہیے۔ سنن ابو داؤد نمبر 3544 میں موجود حدیث میں خاص طور پر اس کی تلقین کی گئی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے تمام کاروباری معاملات میں عدل و انصاف سے کام لیں، خواہ وہ کسی کے ساتھ بھی ہوں۔ اگر لوگ انفرادی سطح پر انصاف کے ساتھ کام کریں گے تو معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو بااثر عہدوں پر ہیں جیسے کہ سیاست دان انصاف سے کام لیں گے، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں، جیسا کہ انہیں یقین ہوگا کہ عام لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔